إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من
المهتدين۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے حد ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے اپنے کچھ بندوں کو توفیق عطا فرمائی اپنا گھر بنانے کی، جس میں ہماری سعادت کی بات ہے کہ پہلا جمعہ اللہ نے ہمیں یہاں پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ وبعد ذلك نشكر هؤلاء الناس الذين أسسوا هذا المسجد المبارك، ألا وهم أبو عبد الله الأحيدب، أبو بدر عبد الله الأحيدب حفظه الله تعالى ورعاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد صدقة جارية له ولوالديه ولأهل بيته أجمعين، آمین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کی اچھائیوں پہ، ان کی بھلائیوں پہ، ان کے احسانات پہ، ان کی نیکیوں پہ، اس نے گویا کہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں ضروری سمجھوں گا اپنے انتہائی قابل احترام بھائی جاوید پڑھیار، ان کے لیے ہم سب دعا کریں جنہوں نے یہ مسجد کی جگہ جہاں پر اللہ کا گھر بنا ہے، یہ جگہ انہوں نے عطا کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ سب دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے اس گھر کو صدقہ جاریہ بنا دے اور اس کو قبول کر دے۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں آسمان والے رب نے اپنی کتاب کے اندر بھی دی ہیں، اور محمد ذیشان علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے حدیث کے ذریعے سے بھی ہمیں خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ ایک حدیث ہم ساری زندگی ہو گئی ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے بھی اللہ رب العالمین کا گھر بنایا، جس نے بھی مسجد کو تعمیر کروایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خوشخبری ہے اس کے لیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ من بنا للہ بیتا، جس نے گھر بنایا اللہ کا۔ اب ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کا گھر اتنا بڑا بنا ہے، اس پہ آج مہنگائی کے دور میں کوئی 40-50 لاکھ لازمی لگا ہوگا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر یہ قوت نہیں ہے، میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے
کہ میں اللہ رب العالمین کا گھر بناؤں سارا، تو پھر اللہ رب العالمین میرے لیے جنت میں گھر بنائیں، اس کا بھی حل بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے ایک فاختہ کیا ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں گھگی بولتے ہیں، جس نے ایک فاختہ کے گھر کے برابر، ایک اس کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، میرا گزر ہوا، میں مسجد کے انتظامیہ کا بندہ ڈھونڈ کے اسے کہتا ہوں اللہ کے بندے یہ 10 روپے 20 50 100 روپیہ 1000 روپیہ میرا بھی اس گھر میں حصہ شامل کر لے، تاکہ قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا میں بھی مصداق بن جاؤں، میرا رب میرا بھی جنت میں گھر بنا دے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قسم ہمارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ سورۃ الحجرات میں آسمان والے رب نے اس بات کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ اسلام کو، ایمان کو قبول کیا، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے، آؤ جہاد میں بھی جانا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا ہے، اسلام میں پورے داخل ہوئے ہو، وہ کہتے لو جی ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ہم نے اپنے احسان جتلانے لگے۔ آسمان والے رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں تمہارا احسان نہیں ہے بلکہ آسمان والے رب کا تمہارے اوپر احسان ہے جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دے دیا، اللہ کا احسان ہے۔ یاد رکھے میرے بھائی، تیرا میرا مسجد میں آنا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دیکھ باہر آج سارا بازار، ساری سڑکیں، سارا پاکستان، پنجاب پورا آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے۔ کام مجھے بھی ہے، کام آپ کو بھی ہے، کام کاج آپ بھی چھوڑ کے آئے ہیں، ذمہ داریاں آپ کے سر پر بھی ہیں، ذمہ داریاں میرے سر پر بھی ہیں، لیکن آسمان والے رب کی طرف سے توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی جماعت کا کارکن، کوئی جماعت کا نمائندہ اگر آپ کے پاس میرے پاس آتا ہے، بھائی آؤ اللہ کے گھر بنانے میں ہماری مدد کریں، ہماری ہیلپ کریں، ہم آگے ان کو 4 باتیں سنا، کئی لوگوں کو دیکھا ہے آگے سے باتیں سنانا شروع کرتا ہے، آپ کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کی قسم یہ اٹھا کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، مانگنا بھرے اللہ کے لیے ہی مانگنا ہے، دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے۔ بجائے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے، اللہ کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرنے کے، ہم ان کے جانے سے اگر اپنے ماتھے پہ بل ڈال لیں، ماتھے پہ وقت ڈال لیں اور ان کے ساتھ ہم نفرت بھری نگاہوں سے دیکھیں، یاد رکھیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قیامت والے دن جیسے لوگ اللہ رب العالمین کی عدالت میں مجرم مان کے نہ کھڑے۔ اچھے خاندانوں کے اچھے لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے نکلے اور ہم ان کو باتیں کریں، میری ویلیو کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ میں ایک بھائی کو ملا، میں نے اسے کہا جماعت کا نمائندہ، جماعت کا ذمہ دار آئے گا آپ کے پاس، کہنے لگا خدا کا نام لو یار ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے۔ میں نے پھر اس کو بٹھا کے پوچھا پیارے بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ خاندانی لوگ ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ آج اگر یہ اللہ کے دین کے گھر بنا رہے ہیں، یہ مدارس چلا رہے ہیں، کس کے لیے؟ آسمان والے رب کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں۔ من بنا للہ مسجدہ، جس نے بھی اللہ کا گھر بنایا یہ آپ کو پیغام دینے آتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے اللہ نے اپنے کس بندے سے کون سا کام لے لینا۔ تیری میری ویلیو کیا ہے؟ اللہ نے پھر خوشخبری کیا دی ہے؟
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو بناتے وہ ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کا آسمان والے رب پر پورا پورا ایمان ہے۔ بے ایمان بندے کو اللہ رب العالمین میں مسجد بنانے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کے گھروں کو آباد بے ایمان نہیں کرتے۔ سارے مشرکین بیت اللہ پر قبضہ تھا، نبی علیہ السلام کو آسمان والے رب نے فتح دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا نکالو ان سارے چوڑوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، باغیوں کو، ان پلید مشرکوں کو نکال دو یہاں سے، حرم کے اندر سے کوئی نہیں رہے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ سارے شرک کرنے والے لاتوں مناتوں عزا حبلوں کی، یہ شمسوں کی ساری پوجا کرنے والے، ان کا کام مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جن کا ایمان اللہ پر پورا ہے، جن کی توحید پختہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، میں ہی تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، میرے علاوہ میں نے اپنے اختیار کسی اور کو نہیں دیے۔ وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، وہ جتنا بھی کرنی دھرنی والا ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد وہ کریں گے جو آسمان والے رب پر پورا پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جب بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو کس سے مانگتے ہیں؟ ایک اللہ سے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، جب بھی تمہیں پکارنے کی ضرورت پیش آئے، جب بھی تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت پیش آئے، مجھے پکارو۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر بڑے بڑے امتحانات آئے ہیں، بڑی بڑی ابتلا آئی ہیں، جس نے بھی پکارا ہے صرف آسمان والے رب کو پکارا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کو پکارتے تھے، آسمان والا رب ان کی مسجدیں بنانے کی ڈیوٹیاں لگاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ میں نے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے نام کو قرآن میں گنا، 63 بار اللہ نے بابا جی ابراہیم کا نام لیا ہے قرآن کے اندر۔ ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے میرا گھر بنایا، خوشخبریاں دی ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ابراہیم کون ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا، اپنی گہری دوستی کا اعلان اللہ نے کیا۔ مسجدوں کا کام اللہ عام بندوں سے نہیں لیتا، یاد رکھو۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہ ابراہیم ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، میرا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت کہہ دیا اللہ نے۔ کس وجہ سے؟ کیوں؟ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ قوم ساری مخالف ہو گئی۔ کس بات میں مخالف ہوئی ہے؟ دعوت دیتے ہیں آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا نہ کسی کو پکارو، ایک اللہ۔ باپ آزر سب سے بڑا دشمن، سب سے پہلا دشمن باپ آزر گھر سے بنا۔ باپ نے کہا یہ باز نہیں آتا، اٹھاؤ اس کو، اس کے بارے میں پلان کیا، ساری قوم کو اکٹھا کیا، آگ جلائی گئی، آگ کا الاؤ جلایا گیا، تیاریاں ہو رہی ہیں،
زمین پہ تیاریاں ان کی ہو رہی تھی، آسمان والا رب اللہ کی قسم اوپر تیاریاں کر رہا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کے فریب، ان کے دھوکے اور ان کی تیاریاں آسمان والا رب کہتا ہے یہ زمین پہ تیاریاں کرتے ہیں اور آسمان والا رب تدبیریں کرتا ہے آسمانوں پہ۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کا مالک اللہ ہے۔ آگ جلائی گئی، ساری عوام کو اکٹھا کیا گیا۔ سزا کس بات کی ہے؟ ایک جرم تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساری مورتیوں کا انکار کرتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے میرا حاجت روا بھی یہ ہے، مشکل کشا بھی یہ ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج تک ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ آسمان والا رب مسجدوں کی ڈیوٹیاں ایسے لوگوں کی لگاتا ہے۔ آگ جل گئی، منجنیق میں ڈال کے بابا جی کو پھینکا گیا۔ آگ کے اندر سارے تماشائی کھڑے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابھی آنن فانن میں اتنی خطرناک آگ ہے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی بابا جی کو اٹھا کے اس کے اندر جا کے آگے جا کے پھینکے، نہیں ہمت تھی، کیونکہ اس کی جناب تپش اتنی زیادہ تھی۔ دور سے پھینک رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ابھی آگ کے علاوہ نیچے بیٹھے گا، اندر سے جناب بدبو آئے گی، نعوذ باللہ، ابراہیم کا جسم جل کے راکھ ہو جائے گا، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی۔ لیکن اوپر والے رب کے اور ہی نظارے تھے، اوپر والے رب کے اور ہی پروگرام تھے۔ ادھر سے ابراہیم ابھی آگ میں نہیں گئے، آسمان والے رب نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میں تجھے حکم دیتا ہوں، تیری پاور کیا ہے، تیری جرت کیا ہے، میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی یخ نہیں ہونا، کونی بردم و سلاما، اس ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی کا معنی کیا ہے؟ نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہونا ہے، نہ گرم رہنا ہے، میرے ابراہیم کو تیرے اندر آ کے سکون مل جائے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ مرد مجاہد کہتا تھا میرا ایمان ایک اللہ پہ ہے، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ساری ڈگریاں میرے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ اقرار تھا۔ باہر نکلے، قوم نے کہا یہ باز نہیں آئے گا ان کاموں سے، نکال دو، میں مختصر کر رہا ہوں، دیش نکالا دے دیا، اپنی بیوی کو لے کے نکل گئے، سارا کو ساتھ لیا، نکلے، راستے میں گئے، ایک بستی، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ذلیل تھا، بڑا گندے دماغ کا مالک تھا۔ اس کو اس کے چیلوں، نوکروں نے، اس کے سارے غلاموں نے بتایا ایک بندہ آیا ہے ابراہیمی نامی، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، وہ اٹھا کے لے جاتے، جا کے اس کے کمرے میں بند کر دیتے، وہ اپنا منہ کالا کرتا۔ کہتے ہیں ایک ابراہیمی نامی شخص ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، کہا جاؤ جا کے اٹھا کے لے جاؤ۔ لوگ آئے، اٹھا کے لے گئے۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام آسمان والے رب سے باتیں کرتے ہیں، ربا علاقے چھوڑے تیرے لیے راستہ تو دے گا، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اندر گئے، کمرے میں بند کر دیا، اس خبیث انسان نے، بادشاہ نے کنڈی لگا دی، سارا کے قریب آنے لگے۔ سارا کہتی ہے اللہم لا تسلط علی الکافر، ابا اے میرے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ پتا تھا باہر زندہ نبی موجود ہے، باہر زندہ اللہ کا رسول موجود ہے، باہر بابا جی ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، جن کو اللہ نے جد الانبیاء بنانا ہے، وہ باہر موجود ہیں۔ سارا جانتی تھی کہ جب بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، آسمان والے رب کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ابراہیم میری مدد کرو، پتا تھا ابراہیم مدد کرنے پر قادر ہوتا تو مجھے اندر تکیلا ہی جاتا۔ انما یامر مساجد اللہ والی آیت یوں سمجھ نہیں آئے گی۔ اندر اس کا گندا ارادہ تھا، قریب گیا، کہنے لگی اللہم لا تسلط علی الکافر، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ قریب آیا، نیچے گر گیا، زمین پر گرا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، جسم مڑا ہے، کہنے لگا دعا کر دے میرے لیے، سارا تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سارا نے کہا اللہم لا تقتلہ ان قتلتہ فقد قیل قد قتلتہ، اللہ اس کو مارنا نہ، اس کو قتل نہ کرنا، اگر یہ مر گیا
تو باہر والے لوگ کہیں گے عورت نے بندہ قتل کر دیا، ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کھڑا ہوا اور گندا خون میرے صاحب کبھی ایک آدھے جھٹکے سے سیدھا نہیں ہوتا، گندا خون تھا، دوبارہ آیا گندی نیت سے، دوبارہ گرا، سارا نے دوبارہ دعا کی، اللہ اس کو مارنا نہ، اللہ اس کو قتل نہ کرنا، میں اور ابراہیم پردیسی لوگ ہیں، یہ ظالم کہیں ہمیں سزا نہ دے۔ دوبارہ کھڑا ہوا تیسری بار، پسینے میں ڈوبا ہوا، جلدی جلدی دروازے کی طرف دوڑا، لپکا دروازہ کھول کے اپنے غلاموں سے کہتا ہو ظالمو کس اللہ والی کو اندر لے آئے ہو؟ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا، پھر آسمان والا رب ایسی ایسی مصیبتوں پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کے پاس ایک کالی لونڈی آیا کرتی تھی، وہ آ کے کہتی یوم الوشاحی وما یوم الوشاح من تعاجیب ربنا، وہ ہار والا دن، وہ کماری ہار والا دن ہے۔ ام عائشہ کہتی کیا تم ہار والا دن کرتی رہتی ہو، کیا بات ہے، سناؤ مجھے بات۔ کہنے لگی کہ کافر قوم کی لونڈی تھی، میں ان کے گھر کی ملازمہ تھی، ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی چھوٹی بچی کو ان کے پلینگ ایریا کے اندر کھلانے والے علاقے میں باہر اس کو میں لے گئی، کھیلتے کھیلتے اس کے گلے میں ایک قیمتی موتیوں کا ہار تھا، وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا۔ بات سنیں غور سے، یہ مسجد توحید کی مسجد ہے، یہ اہل التوحید نے بنوائی کس لیے ہے؟ یہاں سے اللہ رب العالمین کی ذات کی پہچان ہو۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے نا، سارا دین بھی پڑھ لو، اللہ کی پہچان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ہار گرا، قیمتی موتیوں والا ہار تھا، میں گھر گئی، اس کی ماں پوچھتے اس کے گلے میں موتیوں کا ہار تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا باہر گرا ہے، چیل آئی ہے اٹھا کے لے گی گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگے، بچی کے چہرے پر، بچی کے جسم پر کوئی خراش نہیں ہے، وہ کیسی سیانی تھی چیل جو آئی اور اس نے ہار اتارا اور کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا، وہ چلی گئی ہے۔ کہتے وہ میرا مذاق بھی اڑانے لگے، مجھے تنگ بھی کرنے لگے، کہنے لگے نکال ہار کدھر ہے، تیرے پاس ہے، تو نے چھپا لیا، اس کو بیچے گی۔ میں بڑی پریشان حیران کہ ساری زندگی ہوگی ان کی خدمت کرتے ہوئے، ایک ہار کی وجہ سے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا ہار نکال کے دے دو ورنہ باہر تجھے کھڑا کر کے ننگا کر دیں گے۔ وہ کہتے میں پریشان ہو گئی، ایک عزت ہی تو ہے عورت کے پاس، اور کیا ہے؟ کہنے لگے فیصلہ کر لیا، انہوں نے فیصلہ کیا چوک میں کھڑے کرو، اس کے کپڑے اتار کے اس کی تلاشی لو۔ میرے ذہن میں بات آئی یہ کافر ہیں، یہ بڑے تکلیف اور پریشانی میں جب بھی ہوتے ہیں ایک لفظ بولتے ہیں اللہم، اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے کون نہیں، لیکن جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں اللہم، ان کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے قریب آنے لگے، میں نے بھی کہہ دیا اللہم برینی، اللہ میں تجھے جانتی تو نہیں تو کون ہے، لیکن تو مشکلوں کے اندر حل ضرور نکالتا ہے، برینی، اللہ مجھے آزاد کر، ان سے بچا لے، اللہ میری عزت کو محفوظ کر لے۔ کہتے میں نے دوسری بار ابھی بولا ہی تھا، چیل آئی اور ان کے سامنے ہار پھینک کے چلی گئی۔ جب اللہ کو پکارتا ہے نا انسان دل سے، ایسے بندوں کو اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ہیں۔ گرو گھنشیام کی مورتیوں کی طرح پوجا غیر اللہ کی کرنے والے اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، لاتوں مناتوں کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ کہتی ہے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی، میں نے دیکھا عجیب لفظ ہے، عجیب کوئی یہ ذات ہے، پتہ کرو کون ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، گھر سے نکلی، میں نکل پڑی کس کو تلاش کرنے؟ اللہ کو تلاش کرنے۔ اللہم برینی، کہتی ہے باہر نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے اندھیرے میں ایک جنگل میں پہنچی، وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، وہاں پر میں نے تکبیر کا نعرہ سنا، میں نے جلدی جلدی اس قافلے کے پیچھے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا، میں نے آواز دی یا عباد اللہ، او اللہ کے بندو کون ہو، رک جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے، میں نے پوچھا یہ اللہ کون ہے جس کے تم نعرے لگا رہے ہو، جس کی آواز کو بلند کر رہے ہو؟
کہنے لگے یہی تو مالک ہے، یہی تو خالق ہے، یہی تو رازق ہے، یہی تو حاجت روا ہے، یہی تو رؤوف الرحیم ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کروایا۔ پکڑ کے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، انہوں نے مجھے تعارف کروایا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یوم الوشاحی وما یوم الوشاحی من تعاجیب ربنا، کہتے کہ وہ ہار والا دن، کمال ہار والا دن تھا، ہار گم نہ ہوتا تو شاید میں اسلام قبول نہ کر سکتی، میرے رب نے میرے اسلام قبول کرنے کا بہانہ ہار کو بنا دیا۔ جب انسان اللہ کو ڈھونڈنا چاہے، اللہ رب العالمین کو پانا چاہے، میرے بھائی تو نکل بول صحیح اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا سے، تو کہتا ہے میری سنتا نہیں، نہ آدھی موڑدا نہیں، میری نہ آدھے اگے، نہ آدھے اگے اگے، میری ان کے آگے، ان کی آگے ہی آگے۔ اللہ کہتا نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندیا اللہ کے بندے میں تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، آ میری طرف۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ کہتا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے نبی میرے بندے آپ کی امت کے لوگ جب بھی میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، انی قریب، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، درمیان میں کوئی راستے نہیں ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، بتا ان کو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا، بلائے گا، میں فوراً اس کی جواب دوں گا، سنوں گا نہیں، اللہ کہتا ہے جواب دوں گا، اس کو جواب دوں گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ نبی زکریا کا تذکرہ آپ نے پڑھا سنا، ایمان کے ساتھ پڑھ قرآن کی تفسیر کو، پڑھ اللہ رب العالمین کے کلام کی آیات کا ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف میں اللہ کی قسم حکمتیں ہیں۔ ڈیوٹی لگی ہے زکریا علیہ السلام کی، مریم کے پاس آپ نے کھانا وغیرہ پہنچانا ہے، ذمہ داری ہے۔ 80 سال کا بابا ہے، اولاد نہیں ہے، ساری زندگی مانگتے گزر گئی، اللہ نے نہیں اولاد دی، اللہ کی مرضی ہے۔ او بھائی نہ دے تو نبیوں کو نہ دے، کیوں جی، یہ تو اللہ رب العالمین ہے، یہ میں اور تو تھوڑے ہیں کمزور ہیں ہم، کیا 2 سال شادی کو ہوئے، بیٹا بیٹی نہیں ہوئے، کبوتروں کے دانے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ زکریا علیہ السلام سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کی قبریں بنی ہیں، کبھی زکریا کسی بزرگ کی، کسی بابا جی کی، ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر، سلیمان علیہ السلام، کسی بھی قبر پر زکریا علیہ السلام نہیں گئے۔ آدم علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ لیتے، چلو ہمارے سب کے باپ ہیں، ان پر جا کر، ان کے پاس جا کر وسیلہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس آیا ہوں، بابا جی آپ کے پاس آیا ہوں اولاد لینے کے لیے، نہیں گئے۔ مریم کے پاس گئے، دیکھا مریم بے موسم پھل کھا رہی ہے، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مریم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ زکریا کہتے ہیں اچھا اللہ، بات سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تیرا عقیدہ نہیں صحیح ہو رہا، تو صبح شام مسجد میں آ کے ٹکرے مارے، تیرا جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کی قسم تیری نمازوں کا فائدہ ہی کوئی۔ زکریا علیہ السلام نے وہی پر ہنالک دعا زکریا ربہ، رب کا قرآن کہتا ہے وہی کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ پہلے صرف مانگتا تھا، اب دلیل لے آیا ہوں، تجھے اگر پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے تو بیٹا دینے کے لیے تو عمروں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ابھی دعا کر رہے ہیں، دعا کے ہاتھ بھی نیچے نہیں ہوئے، فرشتوں کی پوری جماعت آ گئی، آ کر کہتے ہیں رب نے تجھے
ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا آسمان والے رب نے پیغام دیا ہے، میرے زکریا کے پاس پہنچو، جلدی پہنچو۔ آئے آ کر کہا، رب نے بیٹے کی خوشخبری بھی دی ہے، اوپر سے نام بھی اللہ نے تجویز خود کیا ہے۔ پڑھ تذکرہ قرآن میں، تو کہتا ہے میری سن رہا نہیں؟ کیا کیا تذکرے ہم کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان سمجھ، اپنے ایمان کو مضبوط کر، اللہ سے تعلق مضبوط کر۔ کہتا نہیں اللہ ساڑی کیوں نہیں سنتا بھائی، اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندوں سے کہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں رب ہوں، اللہ کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ ابھی اللہ نے اپنی رحمت کا نازل کیا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے، اس رحمت کے ساتھ جو ایک درجہ ہے اس کے ساتھ اللہ سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آئیے ان اللہ کے گھروں سے تعلق اگر رکھنا ہے نا تو سب سے پہلے مسجدوں کے مالک سے تعلق رکھیں، سب سے پہلے اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، آپ کا اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، ہاں جی آپ کو گھر میں جانے دے گا کبھی؟ دھکے سے آپ بدماشی کے ساتھ جائیں گے تو آپ پہ کیس کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق سب سے پہلے ہے، اور یاد رکھیں پھر یہ مسجدیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ کو بڑی عزیز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، دنیا کے اندر ایک کسی پوچھنے والے نے پوچھا ای بقعۃ الارض خیر، زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ کو پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جس جگہ پر اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد بنی ہے وہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو بڑی پیاری ہیں مسجدیں۔ آئیے ان مسجدوں کا خیال کریں، ایمان کے بعد ان مسجدوں سے دل لگائیں، کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی ایک عورت صفائی کرنے والی تھی، حبشن تھی، مسجد کی صفائی کرتی، تنکے شنکے اٹھاتی، بوکھر جھاڑو مارتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں، گم ہو گئی۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ فلاں عورت کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا، رات کا ٹائم تھا، ہماری عورتوں نے اس کو غسل دیا، کفن پہنا کے ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ سارے، چلو دلونی علی قبریہا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تمہیں کیا پتا اس کی شان کتنی ہے۔ دو جہانوں کا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی تھی عورت؟ مسجدوں کا خیال کرتی تھی۔ اور چودھری، اور نمبردار، اور سردار، اور رانا صاحب، میاں صاحب، تو مسجد میں ایک مسجد کی صفائی کرنے والا رکھ لے، وہ بیچارہ تھوڑی صفائی نہ کر سکے، تو اپنی چدراہٹ مسجد میں آ کے دکھاتا ہے، دیکھ مسجدوں کی صفائیاں کرنے والے کا جنازہ پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر چلے گئے۔ ہائے ہائے، مجھے شرم آتی ہے مسجد کی صفائی کرتے ہوئے، میں اپنے علاقے کا نواب آدمی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر درج کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پوچھے گا اینا جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ اللہ کہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتقول الملائکۃ، وہاں پر فرشتے کہیں گے اللہ کیف ینبغی ان یجاورک،
آپ کا پڑوس کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اینا امارون المساجد، میرے گھروں کا خیال کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ میرے پڑوسی تو ہیں۔ مسجدوں کا خیال کیا کرو، ان مسجدوں کا خیال ہم سب کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ اس کی اذان کی ذمہ داری سنبھالیں، اس کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری سنبھالیں، اور اس کو آباد کریں نماز کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3-4 دن رہا۔ جب وہ جانے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے۔ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کو باہر تک سی آف کرنا۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑنے گئے، وہ نکلنے لگا تو کہتا ہے ایک نصیحت اور کر دیں، 3 دن رہا تھا، نصیحتیں سنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے صرف ایک لفظ بولا ہے اسے، کیا؟ اپنے علاقے میں جانا، کن مؤذنن، اپنے علاقے میں مسجد کی اذان کی ڈیوٹی سنبھال لینا۔ یہاں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بغلوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہوتے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گیا، مولوی پتہ نہیں کتنے رہ گیا، لگتا بدلنا پینا ہے، چینج کرنا پینا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کون ہے یہ نواب؟ آپ اذان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ او بھائی اذان دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ انی اراکا تحب الغنم والبادیۃ، مجھے تیرے اندر محسوس ہوتا ہے کہ تو بکریوں اور بیرونی علاقوں کو، بادیہ کو بڑا پسند کرتا ہے، بستیوں کو، باہر جانے کو۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تو اپنی بکریاں لے کے جایا کرے نا پہاڑوں پہ، ان کو چرانے کے لیے، کھیتوں کھلیانوں میں، اذان کا ٹائم ہو جائے، اکیلا ہو، اونچی آواز میں اذان کہا کر۔ کیوں؟ قیامت والے دن اللہ کی ساری مخلوق تیری گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ کن مؤذنن، اذان دیا کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستغفر للمؤذن کل رطب ویابس، مؤذن کے لیے، اذان دینے والے کے لیے خشکیوں تریوں پر ہر ایک مخلوق اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس اذان دینے والے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ للمؤذن منتہا اذانہ، جب اذان دینے والا اذان شروع کرتا ہے، اذان شروع کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے گناہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک اذان دیتا رہتا ہے اس کے گناہوں پر کانٹا بجتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر لکیر مارتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے سارے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ شوق سے دیا کریں اذانیں، مسجدوں کا خیال کریں، اور مسجدوں کی آباد کاری نمازوں کے ساتھ کریں۔ ہاں جی، نمازی بن جائیں، خدارہ نمازی بن جائیں، ٹوٹے پھوٹے نمازی نہ بنیں۔ جمعہ پڑھا، پوچھو ہاں جی نماز، اللہ کا شکر ہے جمعہ کبھی چھوڑا نہیں، باقی کبھی پڑھی نہیں، تیرے جمعے کا کیا کرنا ہے اللہ؟ ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا نماز کو، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے۔ اور آپ کو پتہ ہے عذر کیا ہے؟ کام عذر نہیں ہے، دکان عذر نہیں ہے، جاب نوکری عذر نہیں ہے، تیری بہت زیادہ مصروفیت عذر نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے گا اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ آج کسی کو تھوڑی سی نمبرداری مل جائے، ایم پی ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑا ہو جائے، اس کی ٹور اور اس کی ٹھوکی کہیں ختم نہیں ہوتی۔ پڑھ ذرا اسلام کو، دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا،
اللہ مسجد نبوی پہ مصلی رسول پہ جماعت کروا رہا ہے، وزیر اعظم صدر ہے پوری دنیا کا، اللہ اکبر، پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی خبیث لعن اللہ علیہ، اللہ اس پہ لعنتیں برسائے، اللہ اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینکے۔ وہ آیا، اس نے پیٹ میں خنجر پھونکا، نیچے گرے، آنتیں باہر آ گئیں، پیچھے سے آواز، یہ عبد الرحمن صلی بالناس، میری فکر چھوڑو، مصلی پہ آ کے نماز مکمل کرو۔ صحابہ اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے، پانی کے چھنٹے مارے، اٹھانے کی کوشش کی، ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مسور بن مخرمہ دوست ہیں بڑے عمر بن خطاب کے، کہنے لگو پیچھے ہو جاؤ، مجھے پتا ہے یہ امیر المومنین ہوش میں کیسے آئیں گے۔ کان کے قریب جا کے کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی فجر کی نماز گئی، سارے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کی نماز رہ گئی ہے، کان کے اندر بات کی ہے، دماغ تک پہنچی ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، سر کو ہلایا، روتے ہوئے کہتے ہیں ہا ہا وہا ہا لا حظ فی الاسلامی من لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا تو اسلام میں تعلق ہی کو نہیں، لاؤ پانی وضو کراؤ۔ لوگوں نے کہا زخمی ہیں، کہا میرے وضو کے اعضاء ٹھیک ہیں، مجھے وضو کراؤ، میں آخری نماز ہو سکتا ہے میری ہو، میں اللہ کے سامنے وضو کی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ میں کیا کیا بہن، چھوٹے سے کام کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ ان مسجدوں کو آباد کرو نمازوں کے ساتھ۔ یہ جنہوں نے بنائی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کاوش اور کوشش قبول فرمائے، جنہوں نے ان مسجدوں کو بنوایا، اور قیامت والے دن بھائی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابو بدر عبداللہ الوحیدب حفظہ اللہ تعالی، یہ شیخ جنہوں نے مسجد بنوا کے آپ کے حوالے کر دی ہے، انہوں نے نماز آ کے نہیں پڑھنی، یہ نماز ہم نے پڑھ کے اس کو آباد کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ مسجدیں بنانے والے ہمارے علاقے میں قیامت والے دن ابو بدر عبداللہ الوحیدب شیخ العرب وہ اللہ کی عدالت میں کہیں کیس نہ کر دیں کہ میں نے تو بنا دی تھی، اب نماز سے بعد انہوں نے کرنا تھا۔ اللہ پوچھ ان سے، مسجدوں کو آباد کریں میرے عزیزو، اور اس مسجد کی آباد کاری ہماری نمازوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی مجھے حکم تو تھا کہ 50-55 تک لے جائیں، لیکن باہر میرے کچھ عزیز بھائی دھوپ میں بیٹھے ہیں، گرمی تھوڑی تھوڑی ہے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ کا پکا نمازی بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔